اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور اس روز مجھے رسوا نہ کیجیے جس روز لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، پاک دل لے کر آئے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 89 صدق اللہ العظیم۔ فرائض ولایت میں ذکر اللہ کی تفصیل جو ہے ہم پچھلی غالباً 5 یا 6 نشستوں سے جو سن رہے ہیں۔ الحمدللہ ترک دنیا، عزت از خلق، ہجرت از وطن، صحبت صادقین، توکلت علی اللہ۔ اس کے بعد جو ہے 6واں فرض ذکر اللہ، جو ذکر دوام ہے، ہمیشہ کا فرض ہے ہر مہدوی کے اوپر، ہر مصدق کے اوپر، وہ جو ہے پچھلی 4-5 نشستوں سے جو ہے سنتے آ رہے ہیں۔ کچھ اور مزید تفصیل، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین فرض ہے جس کو میں اسلام نے جو ہے ذکر اللہ اور طلب در خدا کو دو کو اصل الاصول گنا ہے، اصل مین جڑ ہے، تمام اصول کی یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، ذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کی طلب۔ اسی لیے اس کے اوپر جو ہے زیادہ نشستیں اس واسطے ہو رہی کیونکہ جو ہے میٹر زیادہ ہے، یہاں ہمارا قابلیت وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے بزرگوں نے جو ہے زیادہ لکھا ہے، اس کے اوپر زیادہ تفصیل آئی ہے، قرآن زیادہ آیتیں ہیں، زیادہ احادیث، زیادہ فرامین وغیرہ ہیں، اسی لیے جو ہے اس کے اوپر نشستیں جو ہے لمبی ہو رہی ہے، اور یہ اہم ترین عنوان ہے۔ یاد رکھیے اس سے پہلے کی نشستوں میں جو ہے اس کی فضیلت، ذکر اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، اس کی فرضیت کے تعلق سے جو کچھ کہا گیا، آپ کے پاس آڈیوز ریکارڈڈ ہے، بزرگوں کی جو ہے مکتوبات بھی جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے گئے ہیں۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا مکتوب اسلوب، بندگی میں سند شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کا مکتوب، آپ کا رسالہ، اور کئی چیزیں جو ہے الگ الگ طریقے سے جو بزرگوں نے ان کی جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے کچھ اور چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی، لیکن دوبارہ مختصراً جو ہے دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ بندگی میں سند شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے رسالے سے ایک چیز کو آپ پھر ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ جو ہے ہمارا مقصد جو ہے ذکر کرنا ہے، صرف سننا نہیں، اور ذکر کرنے کے واسطے جو اکثر وسوسے وغیرہ کی جو شکایت رہتی ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس کھلی یہ تعلیم دی گئی ہے، بڑا آسان فارمولہ جو بندگی میں رضی اللہ عنہ نے جو بتایا ہے، دم سے واقف رہنا ہے، دم کو بھولنا نہیں ہے جو سانس چل رہی ہے، اور سب سے اہم ترین جو فارمولہ دیا گیا ہے، آپ جو ہے حاضر الوقت رہیں، آپ جو ہے پریزنٹ میں رہیں، تبھی جو ہے آپ کا ذکر اللہ ہوگا۔ اکثر لوگوں کی جو شکایتیں رہتی ہیں اس کے واسطے جو ہے بڑے بڑے جو ہے مسائل، بڑے بڑے چیزیں جو ہے آپ کو، اگر آپ غیروں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس جو ہے ذکر اللہ جمنے کے واسطے، ذکر اللہ میں وسوسے نہیں آنے کے واسطے جو ہے، اور ایسے کئی چیزیں ملتے ہیں، اوراد وظائف وغیرہ۔ ہمارے پاس جو ہے سمپل سی جو تعلیم بتائی گئی ہے، آپ حاضر الوقت رہیں، پریزنٹ میں رہیں، اب رائٹ ناؤ جو چل رہا ہے آپ اس میں رہیں، کیونکہ وسوسے جو ہوتے ہیں یا پچھلے گزرے ہوئے وقت کے ہوتے ہیں یا جو ہے آنے والے وقت ہوتے ہیں، ایدر پاسٹ اور فیوچر، پیچھے وقت، تو آپ نہ پچھلی سانس کا آپ کو سوچنا ہے نہ آگے والی سانس کا آپ کو سوچنا ہے، آپ کو پریزنٹ میں جو سانس چل رہی ہے، اب پریزنٹ میں رہنے کے واسطے آپ کو جو ہے کوئی ایک چیز کی ضرورت ہے جس سے جو ہے آپ پریزنٹ میں رہ سکتے ہیں، تو وہ پریزنٹ میں ہے آپ کی سانس ہی ہے۔ اگر آپ سانس کو پکڑ لیں گے تو آپ جو ہے پریزنٹ ہی میں رہیں گے، تو آپ پریزنٹ پہ رہیے، اور جو ہے وسوسے اللہ آپ کی جو ہے دفع کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ پریزنٹ پہ رہنے سے جو ہے وسوسے آپ کے دفع ہو جائیں گے۔ اسی طرح نماز میں بھی پریزنٹ پہ رہنا بتایا گیا ہے، اور پریزنٹ پہ رہنے کے واسطے نماز میں آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ اسے سنتے جائیں، جو چل رہا ہے اس کے ساتھ چلتے جائیں، تاکہ جو ہے وسوسے نہ آئیں۔ اس بات کو جو ہے آپ دھیان میں رکھیں۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس روز یعنی قیامت کا دن مجھے رسوا نہ کیجیے جس روز لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ آج کی نشست خصوصاً جو ہے کاسبین کے واسطے ہے، وہ حضرات جو ہے ابھی نوکری چاکری میں ہیں، جنہوں نے ابھی ترک دنیا نہیں کیا ہے، ان کے واسطے جو ذکر اللہ وغیرہ کی جو پابندی بتائی گئی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس روز جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کیجیے، جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے گا
اور نہ بیٹی، نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹی، سوائے فائدہ دینے والی چیز کیا ہے دیکھیے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے، اللہ کے پاس لے کے جو جانا ہے وہ پاک دل ہے، باقی تمام جو محنت مشقت وغیرہ جو ہو رہی ہے، جو ہنگامہ مچ رہا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے ہماری موت کے ساتھ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس جو ایک چیز جائے گی یا جو ہم لے کے جا سکتے ہیں وہ قلب سلیم ہے، وہ پاک قلب ہے، اللہ نے ہمیں قلب عطا کیا ہے، اسے سلیم بنانا ہے، اللہ نے جو ہے قلب ہر انسان کو جو ہے اللہ نے قلب دیا ہے۔ کفاروں کے قلب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے ان کے قلب پتھروں کے مانند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، تو یہ قلب بھی ہے جو ہے ایک سخت بھی ہو جاتا ہے، پھر نرم بھی ہو جاتا ہے، وہاں سے جو ہے فواری بھی جاری ہوتی ہے، حکمتوں کی جو ہے نہریں بھی جاری ہوتی ہے۔ تو دل کو پاک کر کے جو ہے خدا تعالیٰ کے حضور اس دل کو جو ہے تحفہ بطور تحفہ کے جو ہے لے جانا ہے، دوسرے اور کوئی چیز جو ہے کام نہیں آنے والی۔ تو دل کو پاک کرنے کے واسطے صرف اور صرف جو ہے ذکر اللہ ہے۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کا وہ دوہرا جس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا کہ میں اسلام نے فرمایا دل کو اپنے پاک کر کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹے ایسی نیند نہ سو، دل کو اپنے پاک کر، کپڑوں کو تم دھو یا نہ دھو، دوسری مشقت کرو یا نہ کرو، دوسری چیز صاف کرو مت کرو، سنوارو یا نہ سنوارو، دل کو اپنے پاک کر، کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹھے ایسی نیند نہ سو، یعنی جو ہے ایسی نیند نہ سو، ایسے غافل نہ ہو جاؤ کہ تم نجات کھو دو گے، یعنی جو ہے دوزخ کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اگر دل پاک نہیں کریں گے تو دوزخ کے حوالے کر دی جاؤ گی۔ اسی تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لیے جو ہے فرما رہا ہے کہ سوائے اس کے اللہ کے پاس جو قبول ہوگا، جو اللہ کے پاس لے کے آئے گا قلب سلیم، تو ہمیں جو ہے قلب سلیم جو ہے خدا تعالیٰ کے پاس جو ہے لے کر جانا ہے۔ آگے جو ہے ذکر کثیر ہی، ذکر دوام ہی کے تعلق سے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے جو ہے ایک فرمان کے ساتھ جو ہے اپنی آگے جو ہے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اور تفصیل ہے، پھر بعد میں جو ہے ہم قاسموں کے واسطے جو اوقات ذکر اللہ ہیں، جو ٹائمنگز بتائے گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ اگر آپ جب یہ پڑھیں گے کریں گے تو آپ کو ایک دم جو ہے یہ ٹف معلوم ہوگا، اتنے اوقات میں جو ہے کون ذکر کرتا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے جو ہے ایک حقیقت کو رکھنا ہے جو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، عمل کرنا نہ کرنا جو ہے یہ آدمی کا جو ہے اختیار میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے توفیق کی بنا پر ہے، لیکن جو فیکٹس ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھنا یہ ہمارا کام ہے، وہ جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کی جو ہے اس قول کو جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آج کی نشست کا آغاز جو ہے آپ ہی کے جو ہے اس قول سے ہے، خاص طور پہ کہ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالبان خدا کے حجروں میں جاتے اور ان سے فرماتے کہ خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے، تمہارے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ دن رات خدا تعالیٰ کا ذکر کرے وگرنہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو سیدھا سیدھا فرمایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو، ذکر کثیر کرو، بہت یاد کرو کیونکہ دنیا فنا ہونے والی۔ اب دیکھیے ہمیشہ جو ہے ہمیں ہمارے کو جو ہے یہ فرمان ذہن نشین رکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ کو جو ہے بہت یاد رکھنا ہے۔ یہ دنیا جہاں پہ اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے، ہم اپنی نوکری چاکری کی لائف میں اپنی بیوی بچوں کے واسطے، اپنے گھر بار کے واسطے، اپنے ضروریات پورا کرنے کے واسطے جو بھاگ دوڑ رچی ہوئی ہے، تو ان کے واسطے آپ صاف فرما رہے ہیں کہ جو ہے خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو کیونکہ دنیا فنا ہونے والی، یہ جو تمام جو چیزیں ہیں فنا ہونے والی ہے۔ تمہارے آنے کا فائدہ، ہمارے پیدا ہونے کا فائدہ، اس دنیا میں بھیج جانے کا فائدہ صرف یہی ہے کہ دن رات خدا تعالیٰ کا ذکر کر رہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ صاف فرما دیا جا رہا ہے کوئی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے حضرت خوب میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب شرح عقیدہ شریفہ سے مختصراً جو ہے آپ کے سامنے جو انہوں نے ذکر دوام کے تعلق سے جو لکھا ہے، وہ جو ہے 8 عنوانات کے تحت 9 پوائنٹس انہوں نے جو ہے لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصر سا پڑھتا ہوا، اس کے بعد جو ہے قاسمین کی جو اوقات ذکر اللہ ہے اس کے اوپر جو ہے مختصر سے جو ہے آج کی نشست میں جو ہے گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہم نے الگ الگ کتابوں کے تحت جو ہے بات سنی ہے، کیونکہ جو ہے میری لفاظی کے علاوہ اگر جو ہے سیدھا اگر بزرگوں کی کتابوں سے اگر پڑھ کے سنا دیا جائے گا تو جو ہے وہ کافی اثر انداز ہوگا، کافی اثر رکھے گا، کیونکہ وہ اللہ والے تھے، حقیقت میں وہ ذاکرین تھے جو ذکر کرتے تھے، ان کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ جو ہے دل پہ جو ہے اثر کرتے ہیں۔ تو ذکر کثیر اور ذکر دوام کے تعلق سے حضرت خوب میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح عقیدہ شریفہ میں جو ہے انہوں نے 9 جو ہے عنوانات باندھے ہیں، بالکل مختصر انہوں نے لکھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سیدھا جو ہے سنا دیتا ہوں کہ آپ نے اس تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فضیلت ذکر اللہ، پہلا پوائنٹ فضیلت ذکر اللہ، فرضیت ذکر اللہ، صفت ذکر اللہ، اوقات ذکر اللہ،
شرط و جزائے ذکر اللہ، ترکیب ذکر اللہ، ثمرہ ذکر اللہ یعنی اس کا جو اجر ہے، اور غافرین ذکر اللہ کے لیے وعید یعنی جو ذکر نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے وارننگ، اور غافلین ذکر اللہ سے علیحدگی رکھنے کی نسبت مختلف مقامات میں کھول کر بیان کیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ذکر ہی کے تعلق سے قرآن مجید میں جو ہے الگ الگ تحت بیان کیے ہیں، یعنی فضیلت، اس کی فضیلت بیان کی، اس کی فرضیت بیان کی، اس کی صفت بیان کی، اور اس کے اوقات بیان کیے، اور پھر جو اس کے واسطے جو شرط ہے اور اس کی جو جزا ہے، جو اجر ملے گا وہ بیان کیا، پھر ترکیب کس طرح سے ذکر کرنا ہے وہ بھی بیان کیا گیا، پھر ثمرہ ذکر اللہ کیا ہے یعنی ذکر اللہ کا جو پھل ہے، جو رزلٹ ملنے والا ہے وہ بھی بیان کیا گیا، پھر جو ہے غافلین ذکر اللہ یعنی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے لیے وعید دی گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان سے علیحدہ رہنے کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکام جاری کی، جو ذکر نہیں کرتے، جو غافل ہے اسے جو ہے دور رہنے کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکام جاری کیے ہیں۔ پہلا فضیلت ذکر اللہ کے تعلق سے بالکل مختصر پوائنٹ ہے، قرآن آیت ہے، صرف آپ کے سامنے جو ہے پڑھتا جا رہا ہوں۔ پہلا فضیلت ذکر اللہ کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید کی عنکبوت سورہ عنکبوت کی مشہور آیت ہے جہاں پہ وہ فرما رہا ہے کہ واقعی الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ صاحب فرما رہا ہے کہ جو ہے نماز پڑھتے رہو، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی۔ نماز کے تعلق سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ساتھ ہی ساتھ فرما رہا ہے ولا ذکر اللہ اکبر، اور البتہ ذکر اللہ بڑی چیز ہے۔ دیکھیے نماز جو دین کا ستون ہے، جو اہم ترین فرض ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہا ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے تمہیں روکے گی، اسے جو ہے پڑھتے رہو۔ البتہ اس کے آگے اور بڑی منزل ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اور ذکر اللہ جو ہے سب سے بڑا، اکبر مطلب جو سپرلیٹیو، جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے بڑا کوئی نہیں، تو ذکر اللہ سے بڑی عبادت جو ہے کوئی نہیں ہے، جس کا جو ہے صاف صاف قرآن مجید میں جو ہے یہ حکم ہے۔ اسی لیے میں اسلام نے جو ہے ہم پر جو ہے یہ فرض چیز لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو فضیلت ذکر اللہ کے تعلق سے سورہ عنکبوت کی آیت جو ہے صاف ہے۔ پھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرضیت ذکر اللہ یعنی ذکر اللہ جو فرض ہے، جو ذکر دوام ہمیشہ کرنا ہے، اس تعلق سے سورہ نساء میں اور بھی کئی آیتوں میں فرما رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے تو جو ہے اللہ کا حکم بجا لائے، اس کا دیکھیے حکم ساتھ ہی میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ یعنی جب تم نماز پوری کر چکو، پوری پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور جو ہے لیٹے ہوئے، یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ جیسا قرآن میں نماز کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز ادا کر لو، تو اسی طرح حکم ادا کیا گیا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرو۔ ذکر اللہ جو ہے دوام یعنی ہمیشہ کرنا جو ہے فرض ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس جو ہے جو فرائض ولایت ہے اس میں صرف ذکر اللہ نہیں کہتے، ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ذکر دوام ہے، یعنی ہمیشہ کا ذکر فرض ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جہاں پہ جو ہے ذکر اللہ فرض قرار دیا گیا ہے، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی جو سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس میں اس آیت کو پڑھ کے آپ نے سنایا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اولو الالباب عقل مند لوگ کہہ رہا ہے، جو زمین و آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے جو ہے عدل بدل ہونے میں جو ہے غور و فکر کرتے ہیں، ان کو اولو الالباب کہا ہے۔ پھر ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو لوگ ہیں جو ہے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اسلام نے صاف فرما دیا کہ اولو الالباب، یاد رکھیے آپ لوگ یہ الفاظ نوجوان بچے، اولو الالباب یعنی عقل مند لوگ۔ تو اسلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اولو الالباب سے مراد میری قوم ہے، عقل مند لوگوں سے مراد میری قوم۔ تو عقل مند وہی ہے جو کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا اور لیٹا ہوا، یعنی ہر حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا۔ یہ فرض ہے ہمارے اوپر، یاد رکھیے آپ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے آگے تیسرا نقطہ صفت ذکر اللہ، ذکر اللہ کی جو صفت ہے یعنی وہ جو کرتی ہے، وہ اس جو اطمینان کو پہنچاتی ہے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں میں خدا کی یاد سے تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اور سن رکھو کہ ذکر اللہ ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جو اطمینان ہوتا ہے وہ صرف جو ہے ذکر اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ لاکھ آپ کروڑ پتی بن جاؤ، عیش و آرام ہو جاؤ، لیکن دل کو اگر قرار آنا ہے تو وہ ذکر اللہ ہی سے آنا ہے۔ ایک
روایت سنتے آئے موسیٰ علیہ السلام کی، پڑھنے میں تو نہیں آئی ہے، اس کی سند وغیرہ معلوم نہیں، لیکن حکایت نہیں صحیح، جب جو ہے فرعون وغیرہ سے جو ہے نجات مل گئی بنی اسرائیل کو، بالکل اطمینان میں جو ہے بنی اسرائیل آ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا آپ تمہاری قوم میں اطمینان ہے، سکون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدایا اب جو ہے بالکل اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو کہا کہ نہیں موسیٰ، ابھی بھی تمہاری قوم میں سکون نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، ساری قوم کا جو ہے پھر چکر لگا کے آئے اور کہا کہ خدایا دیکھ کے آیا ہوں، اطمینان جو ہے سب میں جو ہے اطمینان ہے، سب سکون سے۔ اللہ نے پھر دوبارہ کہا کہ اے موسیٰ تمہاری قوم میں سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ چکر لگائے کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ نے معلوم بھی کیا کہ کچھ پرابلمس وغیرہ تو نہیں، معلوم ہوا سب اطمینان میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سکون میں۔ آگے کہا کہ خدایا جو ہے تمام بنی اسرائیل کے جو ہے دیکھ کے آیا ہوں سب کو، سب جو ہے سکون سے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، سکون بنی اسرائیل میں نہیں ہے، کیونکہ سکون جو ہے صرف ہماری ذات میں، سکون حقیقت میں جو ہے صرف اللہ کی ذات میں۔ آپ کچھ بھی ہو جاؤ، آپ کو مرنا ہے، آپ کچھ بھی ہو جاؤ، آپ بندے ہیں، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں جو سکون، جو اطمینان ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے حقیقت میں، اور اللہ ہی کے فضل سے اس شخص کو بھی سکون حاصل ہے جو اللہ کی یاد میں۔ سکون حقیقت میں اللہ کو ہے اور اس شخص کو بھی سکون حاصل ہے جو اللہ کی یاد میں۔ حقیقت میں سکون اتنا نہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے ساری کائنات کا، کسی کو رپورٹ کرنا نہیں، کچھ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے زندگی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو صرف سکون جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور اس شخص کو بھی جو ہے سکون حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ یاد میں دیکھیے آدمی اتنا سکون میں ہوتا ہے کہ لاکھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سکون میں ہوتا ہے۔ بندگی میں یہاں سیدنا شیخ خدمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فقراء کرام کی جماعت 12 شوال کے روز جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے ذکر اللہ میں اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اطراف میں جو ہے اینل کا 45,000 کا لشکر جرار دائرے کو گھیر چکا، اور نقاروں کی آوازیں وغیرہ سب ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ اطمینان کے ساتھ جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کا جو ہے وہاں پہ گویا کہ جو ہے لوگ مظہر بنے ہوئے، اس کا جو ہے ثبوت بن کے جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ مختصر سی جماعت ہے، باہر جو ہے ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ جو ہے اطمینان کے ساتھ ذکر میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ذکر اللہ ہی سے جو ہے دلوں کو، قلوب کو جو ہے اطمینان ملتا ہے۔ یقیناً وہ اطمینان میں تھے، باہر لشکر جرار ہے، 45,000 کا لشکر جرار ہے، تو ذکر اللہ سے جو ہے دلوں کو جو ہے اطمینان ملتا ہے۔ آپ کو اگر اطمینان ہونا ہے تو ذکر اللہ ہی سے جو ہے آپ کے دلوں کو اطمینان ملے گا، اور اسی سے جو ہے دل سلیم بنے گا، قلب سلیم جو ہے بنے گا۔ یاد رکھیے آپ، دلوں کو اطمینان ملنا ہے تو اسی سے جو ہے ملنے والا ہے۔ پھر اوقات ذکر اللہ، جو چوتھا نقطہ ہے اوقات ذکر اللہ، یعنی ذکر اللہ کے اوقات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو صاف فرما رہا ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی اور اپنے پروردگار کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو اس تعلق سے فرمایا گیا کہ حضرت خوبی نصر پالنپوری نے جو ہے ایک لغت سے ترجمہ لکھا ہے کہ سورج ڈھلنے سے غروب تک کے اوقات کو عشی کہتے ہیں۔ سورج ڈھلنے سے غروب تک کے اوقات کو عشی کہتے ہیں، مطلب مغرب سے عشاء کے اوقات کو اصل جو ہے عشی کہتے ہیں، اور طلوع آفتاب سے چاش تک کے وقت کو جو ہے ابکار کے جو ہے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں جو ذکر اللہ کا وقت ہے وہ عصر سے عشاء تک کا جو ہے وقت جاتا ہے، اور جو ہے سورج فجر کے اول فجر سے طلوع آفتاب تک کا جو ہے اس کے آگے تک جو ہے یہ وقت جاتا ہے۔ مطلب سیدھے سے اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ صبح اور شام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو اس کے معنی اس طرح سے بھی لیے گئے ہیں کہ جو ہے تم ہمیشہ مجھے یاد کرو، صبح اور شام میری یاد میں رہو۔ آگے اس کے تعلق سے جو ہے جو صبح اور شام کا جو ذکر ہے، اس تعلق سے جو ہے انشاءاللہ جو کاسبین کے جو اوقات ذکر اللہ ہے اس میں جو ہے پھر تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ سنیں گے۔ آگے شرط اور جزائے ذکر اللہ، اس کے ذکر اللہ کی دیکھیے شرط اور اس کی جو جزا، مطلب اس کا جو اجر ہے وہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کیا ہے، کیا پیاری آیت دیکھیے جو خوبی صاحب پالنپور نے ڈالی ہے۔ آپ نے لکھا ہے جو اجر ہے ذکر اللہ کا اور جو شرط ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ شرط یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، اور اس کا اجر یہ ہے کہ میں تمہیں یاد کروں، خدا یاد کرے گا۔ دیکھیے شرط یہ ہے تم مجھے یاد کرو فَاذْكُرُونِی، اس کا اجر یہ ہے میں تمہیں یاد کروں، اللہ یاد کرے گا۔
کتنی بڑی بات ہے. حدیث قدسی میں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, اس کا خیال اس کے ساتھ ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ ساتھ ہے ہمارے ابھی بھی. دیکھیے اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں. امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک کانٹے کا جو نوک ہوتی ہے اتنی جگہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں ہے. اللہ ہی کا جو ہے نور ہر طرف ہے. تو خدا تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہے. وہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر والی جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ اجر ہے, سب سے بڑا اجر ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فذکرونی اذکرکم میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ انعام عطا کیا گیا ہے کہ خدا ان کو یاد کرتا ہے. جب وہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا ان کو یاد کرتا ہے. جب وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو خدا ان کا جو ہے ذکر کرتا ہے. اس کے خاص میں نے تو جو ہے اور بھی بہت جو ہے خاص جو ہے بتائے گئے ہیں. بہرحال شرط اور جزائے ذکر اللہ کے تعلق سے آپ یاد رکھ لیجیے. یہ عاشقوں کے واسطے دیکھیے یہ دل جلے والی, یہ دلوں کو جو ہے جلانے والی اور جو ہے آگ لگانے والی آیتیں ہیں. شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جو ہے دلان جل جانا. جو عاشقاں سنتے ہیں وہ خوشی سے جو ہے نعرے مارنا کہ میں اسے یاد کروں اور مجھے یاد کر رہا. اس تصور کے ساتھ میں یاد کروں وہ مجھے یاد کر رہا. اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک, میری جان کا مالک جو ہے وہ مجھے یاد کر رہا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے چھٹواں جو نقطہ ہے ترکیب ذکر اللہ, یعنی ذکر اللہ کس طرح سے کیا جائے. ہمارے پاس کا طریقہ سیدھا دیکھیے قرآن مجید سے قوم مہتویہ میں اسلام کا جو ہمیں عمل بتایا گیا ہے وہ ایک حرف جو ہے قرآن مجید سے جو ہے آگے پیچھے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرما رہا ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. یعنی اے پیغمبر وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, یعنی کر اپنے ذکر اپنے رب کا اپنے نفس میں, یعنی اپنی جان میں. ترجمے میں لکھا ہے کہ اپنے جی میں. ہمارے پاس جو ذکر خفی جو خفیہ ذکر ہے آپ دوسروں کو بول سکتے ہیں. قرآن مجید میں تو اللہ فرما رہا ہے صاحب کہ جو ہے اپنے جی میں نفسی کا اپنی جان میں نفس میں جو ہے ذکر کرو. تضرعا و خیفۃ, یعنی گڑ گڑا کر اور ڈر کر, یعنی کمال نیستی اور تسلیمی کے ساتھ اپنے آپ کو پورا ختم کر کے. ودون الجہری, اور بغیر آواز نکالے کے. صاف کہہ رہا دیکھیے ودون الجہری من القولی, بغیر آواز نکالے کے. بالغدو والآصال, صبح اور شام دھیمی آواز سے جو اس کا ذکر کرتے رہو اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, اور اس کی یاد سے جو ہے غافل نہ ہو. سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن آکس اس کہ ہما حال بالغدوی والآصال دا توجہ حق باشد. مومن وہی شخص ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو, جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالغدوی والآصال, یعنی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو. اسلام نے فرمایا کہ مومن یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے صبح اور شام یاد کرتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا اسلام کہ فلم میں دیکھیے کتنا بڑا جو ہے ہمیں ذکر عطا ہوا ہے, جو دھیمی آواز کے ساتھ بالکل گم ہو کر کہ کسی کو بھی جو ہے پتہ نہ چلے. اتنے خلوص کا ذکر ہے کہ اس تعلق سے خومیا صاحب پالنپوری نے جو ہے ایک حدیث ڈالی ہے جہاں پہ رسول فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی توجہ, جو مومن کی ایک گھڑی کی جو توجہ ہے خلوص کے ساتھ, دونوں جہاں کے عمل سے افضل ہے. دونوں جہاں کے جو ہے عمل سے جو ہے افضل ہے. ایک گھڑی کی خالص جو توجہ ہوتی ہے, اس توجہ کی ترکیب ہندی شعر میں اس طرح جو ہے بتائی گئی ہے کہ ہونٹ کٹ حالے نہیں سہجے سمر نڑے, ایک گھڑی کی جاب کون جگ نہ پہنچے کوئی. یعنی نہ لب ہلے, یہ ذکر خفی میں نہ زبان ہلتی ہے نہ حلق ہلتا ہے, کچھ بھی نہیں. دل سے جو ہے اندر کا اندر جو ہے ذکر ہو رہا ہے, صرف اللہ ہی جانتا ہے. نہ لب ہلے نہ حلق یعنی زبان, محض بے ساختہ اور فطرتاً ذکر اللہ ہوتا رہا ہے. اس کا ترجمہ ہے شعر کا یہ, ایک گھڑی بھر کا ایسا ذکر وہ اعلیٰ شان رکھتا ہے کہ جب یعنی 4 لاکھ برس کا عقبۂ دراز اگر دوسری قسم کی عبادتوں میں لگا دیا جائے تو بھی اس کے لگے کو نہیں پہنچ سکتا. اس کا ایسا ذکر خفی جو ہمارا ہے وہ ایک صحیح اگر کیا جائے تو اس ایک گھڑی والا جو ذکر ہوگا بالکل ایک لمحہ بھی اگر آپ کریں گے تو وہ 4 لاکھ برس کی جو ہے عبادت سے افضل ہوگا. ایک ہندی شعر کا جو ہے ترجمہ دیکھیں یہاں پہ کیا گیا ہے. بہرحال اور آگے بڑھتے بلکہ یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے یاد رکھیے, سورہ اعراف کی جو آیت پڑھی گئی ہے جہاں پہ اللہ صاف فرما رہا ہے
کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور کرو اپنے رب کا ذکر اپنے جی میں، اپنے نفس میں، تضرع کے ساتھ، یعنی گڑ گڑا کے اور چھپا کر، یہ ہمارے پاس کا ذکر ہے، اور بغیر آواز کے کہے کہ صبح اور شام، اور نہ ہو غافلین میں سے۔ بندگی میں سیدنا شاہ قطبی صدیق ولایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر خفی کی تعلیم بیان فرمائی، صاف صاف اللہ نے تعلیم دے دی کہ ذکر خفی کس طرح کی جاتی۔ پھر آگے کا نقطہ، 7واں نقطہ، ثمرہ ذکر اللہ، یعنی ذکر اللہ کا جو میوہ ہے، جو پھل ہے، آخر میں جو رزلٹ جو ملنے والا ہے، رزلٹ بلکہ جو ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کتنا بڑا انعام میں دیکھیے، سورہ کہف کی آیت ہے وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی اس حد تک اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو جبکہ اپنے نفس کو خود بھول جاؤ اور صرف مذکور ہی مذکور رہ جائے، یعنی صرف جو ہے اللہ ہی اللہ رہ جائے۔ اس کا جو ہے اس کا رزلٹ ہے کہ اتنا یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اتنا یاد کرنا ہے کہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے اللہ ہی اللہ رہ جائے۔ اس کا جو ہے آخر کا رزلٹ ہے ہمارا اس کا ذکر اللہ کا، اللہ تو الہ الا اللہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے تو ہے کہہ رہے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ختم کر رہے ہیں، تو اس کو اتنا یہاں تک ذکر کرنا ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو پورا بھول جائے اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات رہ جائے۔ آخری دو نقطے جو ہیں جو غافلین کے تعلق سے ہیں، اور اس کی تعلق سے تو کئی آیتیں ہیں، مختصر جو حضرت نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جو غافلین، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ جن میں فرما رہا ہے کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِي بِهِ يَسْلُكْ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرتا ہے اس کو عذاب سخت میں لے جا داخل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سخت عذاب میں جو ہے داخل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے یاد رکھیے آپ اسلام کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے، بہت آسان ہے، غفلت حرام ہے۔ غفلت یعنی خدا کو بھولنا حرام ہے، یہ اچھا آسانی سے یاد ہو سکتا ہے، یاد رکھیے آپ، کیونکہ ہمارا جو پیدا ہونے کا مقصد وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، بھولنا حرام ہے، غفلت حرام ہے، خدا کو بھولنا حرام ہے۔ پھر آگے اسلام فرماتے ہیں ہر چے موجب غفلت حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے وہ حرام۔ میں موبائل فون لے کے بیٹھا ہوں اور خدا کو بھولا ہوں، غفلت تو حرام ہی ہے، خدا کو بھولنا، اور وہ چیز بھی جو خدا کو بھولنے کی جو ہے وجہ بنی وہ بھی حرام ہے، سیدھا سیدھا حرام ہے۔ اسی لیے جو ہے قاسموں کے واسطے، دوسروں کے واسطے فرمایا گیا آپ جاب ہے، آپ جاب حلال ہے لیکن خدا کی یاد کے ساتھ، ورنہ جو ہے وہ وہاں پہ جو قسم وغیرہ ہوگا وہ جو ہے طریقہ شریعت میں تو جو ہے حلال رہے گا، لیکن میں اسلام کے پاس جو ہے وہ کمانا کرنا جو ہے حرام ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے غفلت کے ساتھ خدا کو بھول کے جو ہے کام کر رہے ہیں۔ خدا کی یاد کے ساتھ اگر کام کرو گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے جائز ہوگی، تبھی تو اسلام فرماتے ہیں کہ دست بکار دل بیار۔ میں اسلام کے ہمیشہ اس فرمان کو جو ہے یاد رکھیے، خصوصاً جو ہے کاسبین حضرات، بلکہ جو ہے اپنے آپ اگر جاب وغیرہ کرتے ہیں آفس وغیرہ میں تو جو ہے اپنے ٹیبلز وغیرہ پہ جو ہے میں اسلام کا یہ فرمان کو لگا کے رکھیے آپ ایک اسٹیکر، جہاں پہ جو آپ صاف لکھ دیے میں اسلام کے اس فرمان کو، دست بکار دل بیار، یعنی ہاتھ کام میں اور دل یار میں۔ اسلام کا فرمان ہے بڑا، دیکھیے معنی اس کے اندر ہے، اس فرمان میں سمندر ہے۔ آپ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ کام میں رکھو اور دل یار میں رکھو، آپ کچھ بھی محنت مزدوری کرو، جو جائز طریقے سے کرنا ہے وہ کرتے رہو، آپ پڑھتے رہو، پڑھائی وغیرہ سے آپ کو جو ہے کوئی روکا نہیں ہے، آپ کسب کریے، آپ پڑھیے، لیکن جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے نہ بھولیں۔ دست بکار دل بیا، ایک دل خدا کو دیجیے، اسلام فرماتے ہیں ایک دل خدا کو دیجیے، من چاہا سو کیجیے، یعنی ایک دل جو ہے پہلے خدا تعالیٰ کو دے دو، وہ جو اس کو قلب سلیم بناؤ خدا تعالیٰ کو دے دو، اس کے بعد من چاہا سو کیجیے، یعنی جو دل چاہے اس کے بعد جو ہے کرو، مطلب جو شریعت میں جائز ہے، مطلب آپ ہر چیز نہیں کر سکتے، جو شریعت میں جائز ہے اس کے جو کرنا ہے کرو، لیکن دل جو ہے خدا تعالیٰ کے جو ہے حوالے کرو۔ اسی لیے یاد رکھیے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِي بِهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدًا، یعنی اللہ فرمایا جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کو عذاب سخت میں لے جا داخل کرے گا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث میں بھی ملتا ہے، اور ایک قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے اوپر جو ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، باقاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شیطان جو ہے مسلط کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے بھول جاتا ہے، اب وہ جو ہے اسے گمراہ کرتے رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے انصاف نامے میں، وہ حدیث کوٹ کی گئی ہے جہاں پہ جو ہے رسول وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ جو ہے شیطان ہوتا ہے، تو انسان کو جو ہے شیطان اپنے سینے سے سینہ لگایا ہوتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں انسان کو کے سینے کو شیطان اپنا سینہ لگایا ہوتا ہے، جب انسان ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے دور ہٹ جاتا ہے،
اور جب ذکر اللہ نہیں کرتا تو اس کے سینے سے اپنا سینہ لگا دیتا ہے اور اس کے دل میں جو ہے بیجا آرزویں پیدا کرتا ہے. جب یہ آرزویں وغیرہ جو پیدا ہوتی ہے، جو غلط شوق جو پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں اور وہ شیطان جو ہے القاء کرتا ہے، شیطان ڈالتا ہے. جو خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو وہ اپنا سینہ جو ہے آدمی کے سینے سے لگا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اور اس کے اندر جو ہے آرزویں ارمانے وغیرہ جو ہے دنیاوی آرزویں اس کے اندر جو ہے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو یہ غفلت، یاد رکھیے وسلم کا فرمان ہے غفلت حرام است. اور جو 9واں نقطہ حضرت نے لکھا ہے آخر نقطہ کہ غافلین ذکر اللہ سے علیحدگی رکھنے کی نسبت، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، جو بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ، غافل ہیں، ذکر اللہ کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دور رہنے کو کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرمایا کہ فارضا امن طولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، یعنی پس اے پیغمبر اور دوسرے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے روگردانی کرے اور دنیاوی زندگی کے سوا کچھ خواہش نہ ہو تو ایسے شخص سے تم منہ پھیر لو. فارض یعنی جو ہے تم جو ہے اس سے اعراض کرو، اس سے جو ہے پرہیز کرو. جو اللہ تعالیٰ کو بھول کر جو ہے دنیا میں مشغول ہو چکا ہے اسے جو ہے اعراض کرنا چاہیے. تو یہ قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ جو ہے صاف صاف جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب فرما رہا ہے. اللہ نے جو ہے صاف صاف فضیلت ذکر اللہ کے تعلق سے قرآن آیات اتار دی. فرضیت یعنی جو ذکر اللہ فرض ہے اس تعلق سے فرما دیا گیا، جو اس کی صفت ہے وہ بھی فرما دی گئی، اور اوقات ذکر اللہ بھی بتا دیے گئے، اس کی شرط اور جزا بھی بتا دی گئی، اس کی ترکیب بھی بتا دی گئی، اس کا ثمر، اس کا رزلٹ بھی بتا دیا گیا، اور اس کی غفلت کے تعلق سے جو وعید آئی ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے، اور غافلین سے علیحدہ رہنے کی جو ہے نسبت جو آیات آئی ہے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے صاف صاف جو ہے اتار دی ہمارے سامنے. دیکھیے یہ ہر چیز ہے. تو ذکر اللہ اتنی اہم ترین چیز ہے، اہم ترین جو ہے فرض ہے، جسے جو ہے ہرگز جو ہے غافل نہیں ہو سکتے، بلکہ جو ہے یہ نماز سے بھی افضل ہے. یاد رکھیں ہمیشہ یہ نماز سے بھی جو ہے افضل ہے. نماز جو ہے جو دین کا ستون ہے اس سے بھی جو بڑا ہے وہ ذکر اللہ ہے. آگے بڑھتے ہوئے کاسبین کے تعلق سے جو قرآن مجید جو میں اسلام نے جو اوقات ذکر اللہ بتائے ہیں اس کے اوپر مختصر سے جو ہے گفتگو کر لے کے جو ہے 15 منٹ کی جو ہے آج کی نشست کا اختتام کر دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے بورڈ میں جو ہے یہ اوقات لکھے بھی گئے ہیں. 6 اوقات ہیں خاص طور پہ. دیکھیے ویسے تو جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کرنا ہے، لیکن خاص طور پہ جو حکم لگایا گیا ہے وہاں پہ جو ہے یاد کرنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے سختی سے جو ہے پوچھا جائے گا. خوبیہ صاحب پلن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب شریعہ خدی شریفہ میں اس طرح سے لکھا ہے کاسبین کے واسطے، خاص طور پہ جو نوکری چاکری کر رہے ہیں، جو چیز کاسبوں کی آخرت کی زندگی کا ستیاناش کر ڈالنے والی اور دنیا میں بھی ان کو ترک دنیا کرنے اور دیدار خدا کے جیسی دولت لازوال کے حصول سے یعنی حاصل کرنے سے روکتی رہتی ہے، وہ ہوس مال اور بخل ہے. یعنی مال کی ہوس جو ہوتی ہے اس کو، اور بخل کنجوسی، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جبکہ سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں رکھ کر تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھے اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائے گی، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، تو آج اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو. آگے حضرت لکھتے ہیں کہ پس ہر کاسب کو چاہیے، یعنی ہر نوکری کا چاکری کرنے والے کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت آیت مذکورہ یعنی جو آیت ہے قرآن مجید کی ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ توبہ کی، اس کے معنی کو پیش نظر رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ کلام پڑھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا یہ شعر جو ہے ہمیشہ پڑھتے رہے کہ مارا برائے دیدن یار آفریدند ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. یہ آپ کاسبین کے واسطے فرما رہے ہیں اسلام یہ حضرت کا جو ہے مشورہ ہے کہ جو ہے ہمیشہ میں اسلام کی جو ہے اس شعر کو جو ہے یاد رکھیں. مارا یاد رکھیں. اب یہ شعر کو انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں جو ہے لکھ کے لگا دیا جائے گا، آپ لوگ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ہمارے بچوں وغیرہ کو جو سب کو آسانی سے یاد دلایا جا سکتا ہے. اپنی زندگی کا مقصد ہے اسلام فرمائے کہ مارا برائے دیدن یار آفریدان، یعنی ہم کو اللہ کے دیدار کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن، ورنہ اس وجود کو پیدا کس لیے کیا جاتا. آگے ایک اور شعر ہے کہ آروز خود مباد کہ بے یار بگزرد گرچہ ہزار عیش بود زار بگزرد، یعنی وہ روز نہ آئے جب بغیر یار کے گزرو گے، بغیر اپنے جو ہے ساتھی کے گزرو گے، اگرچہ ہزار عیش جو ہے دنیا میں کیے تھے لیکن روتے ہوئے جاؤ گے. اسلام فرمایا قیامت کا دن
وہ روز نہ آئے جس دن جو ہے اپنے یار کے بغیر، یعنی اللہ آپ کے ساتھ نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے آپ گزرو گے، اگرچہ جو ہے تم نے 1000 عیش کی تھی لیکن زار بگزر روتے ہوئے گزرو گے۔ افسوس 100,000 کے بیتو روی دمے لعنت برا حیات کے بے یار بگزر، یعنی افسوس 100,000 مرتبہ جو ہے افسوس اس دم پر، اس سانس پر جو بغیر تیرے گزرے، بغیر جو ہے اللہ کی یاد کے گزرے۔ لعنت برا حیات، اس حیات پر لعنت ہے کہ جو بغیر یار کے گزرے، کہ بے یار بگزر۔ حضرت بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ لعنت بری حیات، یعنی میری حیات کے اوپر لعنت ہے جو بغیر یار کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہا ہوں۔ ان اشعار کو جو ہے یاد کرنے کو حضرت حکم دے رہے ہیں۔ آگے بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے سیدنا مہدی اسلام آگے لکھتے ہیں، حضرت سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر اللہ کے لیے ان 5 وقتوں کی پابندی نہایت مفید بتائی ہے۔ آپ کے سامنے 6 وقت لکھے ہیں کیونکہ جو ہے دوسری روایتوں میں 6 اوقات آئے ہیں تو وہ سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ سیدنا مہدی اسلام نے ذکر اللہ کے لیے ان 5 وقتوں کی پابندی نہایت مفید بتائی، نہایت مطلب فائدے مند جو ہے مفید بتائی ہے۔ اس لیے کاسبوں کو چاہیے کہ اگر دن بھر محنت اور مشقت کی وجہ سے پچھلی رات کو جلدی نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم ان اوقات کی پابندی اپنے پر ایسی لازم کر لے جیسے دکان پر بیٹھنے کی یا نوکری کے گھنٹوں کی، اس طرح لازم کر لے جیسے دکان پہ بیٹھنے کی یا نوکری کرنے کی۔ تو کاسبوں کے لیے اوقات ذکر اللہ، پہلے 2 اوقات مشہور ہیں، اول فجر سے طلوع آفتاب تک جو سلطان النہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دوسرا عصر سے عشاء تک۔ دیکھیے جو 2 اوقات جو ہمارے مشہور ہیں، ہم جو فجر سے طلوع آفتاب تک آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، عصر سے مغرب تک جو آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، جو میں اسلام کے جو فرامین کے تحت ہے وہ سیدھے جو ہے اول فجر سے، جو آپ جنتری میں دیکھیے وہاں پہ فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، سٹارٹنگ بگننگ آف فجر، وہاں سے جو ہے سورج کے طلوع ہونے تک، سن رائز تک جو ہے ذکر اللہ کا وقت ہے، وہ سلطان النہار کہا جاتا ہے، یعنی جو ہے وہ تمام دن کا جو ہے سلطان ہے، بادشاہ ہے۔ اور جو دوسرا جو شام کا وقت ہے وہ صرف عصر سے مغرب تک ایسا نہیں ہے، میں اسلام کا جو فرمان ہے وہ عصر سے عشاء تک ہے، عصر کی نماز کے بعد سے جو عشاء کا جو وقت سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں تک ہے۔ اب ہم جو پھر بھی جو کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ 2 اوقات بھی ذکر اللہ کر لیں، نوجوان سے بھی جو گزارش ہے کہ کم سے کم ہم اگر آدھا گھنٹہ بھی یہ ذکر کر لیں فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز سے مغرب تک، ہرگز مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے اوپر رخصت ہم نہیں لگا سکتے، اور تنظیم نہیں، اسلام کا فرمان یہی ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک کر لو، کیونکہ جو ہے قرآن مجید میں جو ہے اس اوقات کے تعلق سے جو ہے بتایا گیا ہے، جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہے تسبیح کرو اس کی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، قرآن کی آیات ہے، اور احادیث بھی بے شمار ہے جہاں پہ جو ہے آپ نے اس سے پہلے کی نشستوں میں سنا ہے فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک، تو ان آیات اور آیات قرآنی اور احادیث کے تحت جو ہے یہ جو ہے مشورہ دیا جاتا ہے اور یہ تاکید کی جاتی ہے کہ کم سے کم فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز سے جو ہے مغرب تک جو ہے ذکر اللہ کرو، ورنہ تو ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اگر ہم ان اوقات کی اگر پابندی نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی بولیں۔ اب دیکھیے یہ جو بگاڑ ہے، یہ جو ہنگامہ ہے، اور اب آپ باہر جو دنیا سچ کے سنور کے دلہن بن کے کھڑی ہوئی ہے، وہاں پہ کس طرح اپنے نفس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، کس طرح جو ہے آدمی خواہشات کو جو ہے روک سکتا ہے، جہاں پہ جو ہے ساری دنیا جو ہے عیش کر رہی ہے، ساری دنیا عیش کر، کوئی بھی آسانی سے پھسل سکتا ہے، آپ کس طرح کریں گے بغیر ذکر اللہ کی پابندی کی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ہے نفس، شیطان وغیرہ یہ خطرناک دشمن ہے۔ اسلام فرماتے ہیں نفس جو ہے عجیب سیارو ہے، کالے چہرے والا ہے، جس طرف رخ کرتا ہے اس طرف اپنا کام کر جاتا ہے، دنیا کی طرف اگر چہرہ کیا تو کر جاتا ہے، اور خدا کی طرف اگر چہرہ کیا تو جو ہے مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ شیطان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ صرف 2 جواں مرد، 2 جواں اس دنیا سے اس دنیا کو آئے، اس جہاں سے اس جہاں ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف، اور ایک ابلیس علیہ لعنت گمراہی کی طرف۔ اسلام کا فرمان یاد ہے کہ 2 جوان اس دنیا سے اس جوان کی طرف، مطلب پوری مردانگی کے ساتھ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف پوری مردانگی کے ساتھ آئے، اور اسی طرح ابلیس جو ہے پوری مردانگی کے ساتھ جو ہے گمراہی کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نہیں لڑ سکتے اس سے، آپ بیان واضح بیان سن لیں گے، جا کے لڑیں گے، وہاں پہ نہیں ہو سکتا وہ، جب تک کہ جو ہے آپ خود اندر سے آپ کا نفس تیار نہ ہو جائے، یہ پاک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد سے جو ہے ذکر اللہ کے اوپر جو ہے پابندی لازمی ہے، بغیر اس کے جو ہے چارہ ہے ہی نہیں۔ یہی ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، یاد رکھیے آپ، قیامت کے بالکل قریب کے حالات میں ہے، دجال کا دور
بہت قریب ہے، وہ مال کو بانٹتا ہوا آئے گا، دنیا دیتا ہوا آئے گا، اس سے جو ہے سارے جو طالبان دنیا رہیں گے وہ اس کی طرف جو ہے رجوع کریں گے. صرف جو طالب مولا رہے گا، جو حقیقی اللہ کا طالب رہے گا، وہی جو ہے دجال کے اس فتنے سے محفوظ رہے گا. 99.99% جو ریسرچ اسکالر جو بتاتے ہیں تقریباً جو ہے سارے کے سارے بجز جو ہے چند سو لوگوں کی تعداد کو، اللہ بہتر جانتا ہے صحیح تعداد کو، لیکن جو کہتے ہیں بعض لوگ سووں کی جو تعداد رہیں گی صرف وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے اصحاب رہیں گے. وہ جو بچیں گے وہ طالبان مولا رہیں گے. اور اللہ کا جو طالب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ ذکر اللہ ہی سے بنتا ہے. ورنہ اب بہت قریب وہ وقت ہے جہاں پہ جو ہے اس فتنے میں جو ہے جا کے ہلاک ہو جائیں گے. آپ مہدوی رہو، آپ کچھ بھی رہو، اگر آپ جو ہے اسلام کی تعلیمات پہ اگر عمل نہیں کرو گے تو آپ سیدھے سیدھے جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے. اسلام نے تو قرآن کی آیت اس وقت پہ تمام مسلمانوں پہ پڑھ دی تھی، جو دنیا کا مرید ہے اس کو جو ہے وہ دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا. وہ لوگ جو اس گمان میں تھے کہ یہ آیتیں جو ہے کفاروں کے تعلق سے، میں اسلام نے فرمایا کہ اس میں من تو اللہ تعالیٰ عام کہہ رہا ہے، یعنی جو کوئی حیات دنیا کا مرید ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ کے حوالے کر دے. اب کہیں عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہمارے اوپر یہ آیتیں نہ پڑھ دیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم مصدقین میں اسلام میں ہم بچ جائیں گے، ہم جو ہے 72 فرقے جو رسول اللہ نے فرمائے تھے، 73 فرقے جس میں جو ہے 2 ناجی، ایک جو ہے جس میں جو ہے ایک ناجی مطلب ایک جنتی ہے، باقی سب جو ہے دوزخ کے حوالے ہوں گے. کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کے اوپر جو ہے تصدیق کر کے جو ہے ہم بچ چکے، باقی سارے جو ہے دوزخ میں جائیں گے، ہم جو ہے جنت کے حوالے ہو جائیں گے. لیکن اسلام کا ایک فرمان بھی ہے، یہاں ولایت ہے. اسلام نے فرمایا، یہ حدیث اسلام کے سامنے پڑھی گئی، آپ نے فرمایا یہاں ولایت ہے، یہاں پہ 74 فرقے ہوں گے، 74 فرقے ہوں گے، ایک ناجی باقی سب ناری، ایک جنتی باقی سب جو ہے دوزخ. وہ جو ناجی ہے، نجات یافتہ ہے، وہ خدا کا طالب ہی رہے گا. اور ذکر اللہ کے بغیر جو ہے ہرگز باتوں سے جو ہے خدا نہیں ملتا. دیکھیے میں اسلام کے حضور میں، اب میں اسلام سے بڑھ کے بیان قرآن کس کا ہو سکتا؟ میں اسلام سے بڑھ کے تقریر جو ہے کس کی ہو سکتی؟ وہ سننے کے باوجود میں اسلام فرماتے ہیں کہ بھائیو دینی حکایتوں سے خدا نہیں ملتا، یعنی دینی گفتگو سے بھی خدا نہیں ملتا سوائے جو ہے ذکر اللہ کے. میں اسلام نے سوائے کہا ہے، سوائے جو ہے ذکر اللہ کے خدا نہیں ملتا. تو اگر فتنوں سے بچنا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم سب جو ہے خدا تعالیٰ کے جو ہے حضور پہنچ جائیں گے. وہی شخص کامیاب ہے جو قلب سلیم لے کر خدا تعالیٰ کے پاس پہنچے گا. اور وہ قلب سلیم جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر اللہ کی جو ہے توفیقی سے جو ہے عنایت کرتا ہے. بہرحال اس کے اوپر زیادہ تفصیل میں نہیں آتی کیونکہ ہم آلریڈی جو ہے ان اوقات کے تعلق سے سن چکے ہیں. تو کم سے کم جو احادیث اور قرآن مجید میں آیا ہے، اگر ہم فجر کی نماز کے بعد کی پابندی کر لیں، گھر میں جو ہے سختی کریے اس کے اوپر، جو ہے آپ جو ہے مطلب پوری اپنا جتنی طاقت لگا سکتی پوری طاقت لگائیے ذکر اللہ کے واسطے پابندی کرنے سے. یہ ہماری نشانی ہے. بغیر اس کے دیکھیے ہمارا ایمان وہاں پہ ہمارے واسطے جو آنا ہے، جو خدا کو حاصل کرنا ہے، بغیر اس کے جو ہے چارہ نہیں ہے. اول فجر سے طلوع آفتاب جو قاسموں کے ذکر اللہ کے اوقات ہیں، یہ مطلب فقراؤں کو مطلب ہمیشہ کر رہے ہیں ذکر. پہلا جو ذکر ہے، پہلا جو وقت ہے اول فجر سے طلوع آفتاب تک، جس کو سلطان النہار کہتے ہیں. دوسرا عصر سے عشاء تک، اس کو سلطان اللیل کہتے ہیں، یہ رات کا بادشاہ. یہ مہدویہ اصطلاح ہے، مہدویہ ٹرمینالوجی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، سلطان اللیل اور سلطان النہار. اور تیسرا جو آگے ہیں کھاتے پیتے وقت، یاد رکھیے کھاتے پیتے وقت، بالکل معمولی سی باتیں دیکھیے. جب یہ جو آگے کے جو 4 پوائنٹس ہیں بالکل معمولی سے ہیں، اس کو آپ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے. یہ 2 اوقات میں آپ کو بیٹھ کے باقاعدہ جو ہے نہیں میں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ایسا نہیں ہے. آپ جو ہے قید نشست کے ساتھ بیٹھ کے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. تیسرا کھاتے پیتے وقت، یعنی کھاتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ ذکر کرتے ہوئے ایک ایک لقمہ جو ہے اللہ تو ہے لا الہ نہیں کہتے ہوئے ذکر اللہ کریں. دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے. باہر کے، اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کیا تھا کہ جو ہے باہر کے سائنٹسٹ، ریسرچ اسکالرس، جرمن کا ایک ریسرچ اسکالر کہتا ہے یو آر واٹ یو ایٹ، تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو. جیسا جا رہا ہے اندر ویسے. بچہ بگڑ رہا کیوں بھائی؟ ارے بھائی انہیں جو کھا رہا ہے اس حساب سے بگڑ رہا. کھانا اس سے پہلے بھی بار بار کہا گیا ہے 2-3 سیجز پار کر کے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے. آدمی تو جو ہے شوہر حلال کی کمائی کما رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، سمجھ رہا ہے حلال کھلا رہا ہے، لیکن وہاں پہ عورت گانے دیکھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے پکا رہی ہے، بچے جو ہے موبائل فون دیکھتے ہوئے کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، اسی طرح سو رہے ہیں. تو جس طرح سے کھانا جا رہا ہے اسی طرح کا اثر ہوگا. یہ بات طے ہے. یو آر واٹ یو ایٹ، یہ جو ہے یقیناً اس نے جو ہے اسلام ہی کی جو ہے یہ بات کہی. جیسا نوالا جائے گا، جو نوالا غفلت ہمارے پاس تعلیمات میں بتایا گیا ہے، جو بغیر اللہ تعالیٰ کی یاد کے نوالا جائے گا وہ نار بنے گا، وہ آگ بنے گا اور شیطانی وسوسے پیدا کرے گا. جو نوالا ذکر اللہ کے ساتھ جائے گا وہ نور بنے گا اور ذکر اللہ میں جو ہے آپ کی تقویت. جس دن ذکر اللہ میں وسوسہ ہے اس دن آپ غور کریے کہ آخر ہوا کیا تھا، تو پتہ چلے گا کہ جو ہے کھانا غفلت سے جو ہے کھایا گیا تھا.
یہ بہت ہی اہم چیز ہے. میں ہمیشہ جو ہے نوجوان بچوں کو بھی جو ہے تاکید کرتا ہوں 2 چیزوں کی، اپنی نظر کی اور نوالے کی جو ہے حفاظت کریے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافی آپ کو جو ہے مدد کرے گا. اپنے گھر پہ عورتوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہے تاکید کی جاتی ہے کہ جو ہے کھانے کے واسطے اگر آپ جو ہے تھوڑی محنت مشقت کر لیں، یعنی ذکر اللہ کرتے ہوئے اگر پکا لیں اور ذکر اللہ کرتے ہوئے بچوں کو کھلا لیں تو جو ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج ماں باپ پریشان ہیں، بچوں میں اتنا سخت بگاڑ ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ حیران ہے، پریشان ہے بچوں کے واسطے. اگر محنت جو ہے اس چیز پہ کر لی جائے کہ نوالا ان کو کس طرح سے جا رہا، اس کے اوپر جو ہے نظر رکھی جائے اور جو ہے حلال طریقے سے بسم اللہ کہتے ہوئے اللہ تو الہ کا ذکر سکھاتے ہوئے اگر ان کو جو ہے لقمہ پہنچا دیا جائے تو اللہ یقین جانیے آپ ان کے اوپر جو ہے محنت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ خود بخود جو ہے بڑے پیارے نکلیں گے کیونکہ جو ہے ان کے اندر نور گیا ہے. کھانا جو ہے ذکر اللہ کے ساتھ جو ہے گیا ہے. یہ بہت ہی اچھی جو ہے دیکھیے ایک نقطہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہمارے سے زندگی آسان ہوگی اور آگے بھی جو ہے کئی چیزیں بچوں میں جو ہے بگاڑ وغیرہ نہیں آئے گا کھاتے پیتے ہوا. اور نوجوانوں کے واسطے ہمیشہ گزارش ہے 2 چیزوں کی ہمیشہ حفاظت کریے ورنہ جو ہے بعد میں صرف پچھتاوا ہے. نظر کی اور اپنے نوالے کی. نظر کو جو ہے اپنی بچا کے رکھیے اور جو ہے اپنے نوالے کی بھی جو ہے حفاظت کریے. اور چوتھا جو وقت ہے سوتے وقت، اسلام کا حکم ہے سوتے وقت جو ہے آپ کو ذکر اللہ کرنا ہے. آدمی جو ہے ہوتا یہی ہے، یہ جو اوقات ہے کھاتے پیتے کھانے میں آدمی جو ہے جیسا سامنے کھانا آتا ہے غافل آتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے. تو خاص طور پہ حکم ہے کہ اس وقت پہ اللہ کو یاد کر. سوتے وقت جو ہے بالکل اللہ کو بھول جاتا ہے، غافل کدھر کی رہتا ہے وہ. تو حکم دیا گیا ہے کہ سیدھی کروٹ سو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. سیدھی کروٹ سونے سے جو ذکر اللہ کی نبض ہے وہ جو ہے جاری رہتی ہے، آدمی جو ہے ذکر اللہ کرتے ہوئے جو سو سکتا ہے. تو آپ کا کام ہے جب تک آپ کو ہوش نیند نہیں لگ جاتی آپ جو ہے ذکر اللہ کرتے 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 جو ہے سو جائے. بات کا اللہ کے حوالے. اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ باوضو سوئیں، اسے جو ہے آپ کو اور فائدہ ہوگا. اسلام کا حکم ہے، یاد رکھیے اس کے اندر جو ہے اور کئی جو ہے فائدے ہیں. سوتے وقت جو ہے شیاطین وغیرہ جو ہے آدمی کو گھیرتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو آدمی جو ہے چاہیے کہ سوتے وقت جو ہے ذکر اللہ کرتے ہوئے سوئے. اور 5واں جن حضرات کی شادی ہو چکی ہے اپنی بیوی سے جو ہے صحبت کے وقت بھی جو ہے ذکر کریں. بالکل غفلت کا وقت ہے، آدمی جو ہے خدا کو بھول جاتا ہے. تو تاکید کی گئی ہے کہ سوتے وقت جو ہے سوتے وقت ذکر اللہ کریں. اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنی بیوی کی جب قریب جاتے ہیں اس وقت بھی ذکر اللہ کریں. اس سے بھی جو ہے کئی چیزیں ہیں جہاں پہ جو ہے آدمی اپنی خواہشات کی تکمیل کے واسطے جا رہا ہے، وہاں پہ جو خدا تعالیٰ کو یاد رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے طفیل میں جو ہے نیک اولاد سے جو اسے سرفراز کرتا ہے. اور 6واں جو کہا گیا ہے بیت الخلا یعنی واش روم گئے وقت بھی جو ہے آپ کو ذکر اللہ کرنا ہے. بعض دوسرے غیروں کا روایتیں ملتی ہے کہ جو ہے واش روم وغیرہ ذکر اللہ کرنا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے ذکر اللہ تلاوت قرآن وغیرہ جو ہے منع ہے زبان سے. ہمارا جو ذکر ہے وہ دل سے ہوتا ہے، سانس سے جو ہے ہمارا ذکر ہوتا ہے. تو ہمارا کام ہے، حکم ہے ہمارے واسطے جو ہے نقلیات وغیرہ میں جو ہے آ چکا ہے. تو بیت الخلا گئے وقت بھی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد میں رہیں، ذکر اللہ کے ساتھ گئے، بائیں پیر کے ساتھ جو ہے اندر داخل ہو اور جو ہے سیدھے پیر سے جو نکلے، سر ڈھانپ کے جائے، سنت کو جو ہے برقرار رکھے کیونکہ بالکل شیاطین کی جگہ ہے، غلیظ جو ہے آدمی کو وسوسے آتے ہیں. تو میں اسلام کا جو ہے ان فرامین کو جو ہے یاد رکھیں. ان 6 اوقات کے اوپر جو ہے آپ کو پابندی کرنا لازم ہے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے، ہر ایک کے اوپر، ہر مہدوی کے اوپر جو ہے 6 اوقات کی ذکر اللہ کی جو ہے لازم ہے. 2 وقت تو جو ہے فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک ہے. تیسرا کھاتے پیتے وقت، سوتے وقت، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنی بیوی کے قریب گئے وقت. اور 6واں جو ہے بیت الخلا واش روم گئے وقت. آگے حضرت لکھتے ہیں بڑا اچھا نقطہ ہے، اس کے ساتھ جو اپنی نشست کو ختم کرتا ہوں. لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ فرمان خلیفۃ اللہ ہے، یہ میں اسلام کا فرمان ہے، حکم داعی اللہ ہے. دیکھنے کو تو بڑا ہی آسان ہے لیکن سینکڑوں فائدے اس میں پوشیدہ ہیں. ان اوقات کی مواظبت یعنی ان اوقات کی جو پابندی کرے گا، معاملے میں سچائی، امانت داری، وعدہ وفائی کے علاوہ تہذیب نفس اور شوق دیدار پیدا کر کے حزب مہدی علیہ السلام فرمان میں اسلام بالآخر اس کو ترک دنیا پر کمر بستہ کر دے گی. آخر میں انہیں جو آتا ہے پابندی کرتا ہوا تب جا کے جو ہے وہ ترک دنیا کرتا ہے اسلام کی. اور اس سے فائدہ یہی ہوتا ہے ان اوقات کی جو پابندی کرتا ہے، فجر سے طلوع آفتاب، عصر سے مغرب، عصر سے عشاء، کھاتے پیتے وقت، سوتے وقت، تو اس کو ہوتا یہ دیکھیے فائدہ جو دنیا دوسری طرف بھی جو فائدہ ہے، معاملات جو ہوتے ہیں لین دین کے معاملات اور کئی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں سچائی ہوتی ہے، امانت داری آتی ہے ان اوقات میں ذکر اللہ میں پابندی کرنے سے، وعدہ وفائی آتی ہے. اس کے علاوہ تہذیب نفس اور شوق دیدار پیدا ہوتا ہے. آدمی جو ہے کسب ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے طالب رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہے اسلام کے فرمان کے حساب سے آخر میں جو ہے وہ ترک دنیا پہ جو ہے کمر بستہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے آخر میں جو ہے لکھ دی گئی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر جو لوگ براہ جہالت
برے عمل یعنی حیات دنیا میں تھے کرتے رہے، پھر اس کے بعد توبہ کی یعنی ترک دنیا کی اور اپنی ذات کی اپنی حالت کی اصلاح کر لی، تو اے پیغمبر بے شک تمہارا پروردگار توبہ اور اصلاح کے بعد البتہ اپنا دیدار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ اسلام کے ان فرامین کو جو ہے یاد رکھیے، ان اوقات کی پابندی جو ہے ہر مرد اور عورت کے اوپر جو ہے اسلام کے حکم سے جو ہے لازم ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو ان اوقات کی پابندی کرتا ہے، اسلام کا فرمان ہے خدا تعالیٰ اس کے دن اور رات کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم جو نیکی کر رہے ہیں چاہتے تو سمجھے آپ پتھر ہٹا دیے یا صدقہ دیے کچھ اور کام کریں، لیکن اگر ان اوقات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو تمام اعمال ضائع ہیں۔ ان اوقات کی پابندی کے بعد وہ دوسرے جو اعمال ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے، کیونکہ حکم تو پہلے یہ کرنے کا ہے، یہ جب کریں گے اس کے بعد جو آپ کے ایکسٹرا جو نوافل ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ قبول ہوں گے۔ تو اسلام کا صاحب فرمان ہے جو ان اوقات کی پابندی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے دن اور رات کے عمل کو جو ہے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان اوقات کی اوپر جو ہے ذکر اللہ کی پابندی روزی کرے۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ اگلی جو نشست ہے اس میں حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب سے 1-2 لیٹر جو ہے انشاءاللہ جو ہے پڑھ کے سنا دی جائیں گی، خاص طور پہ ذکر اللہ وغیرہ کے واسطے۔ یہ ہوتا ہی ہے ہمیں جو ہے ان مجردین کے مکاتیب، ان کے لیٹرز اور ان کی جو رسالے ہیں وہ پڑھنے سے جو ہے ہمیں تقویت ملتی ہے، تھوڑا جلا ایک چمک ملتی ہے، ایک تھوڑا سا جو ہے کوئی لفٹ کرا جیسا اٹھایا جیسا جو ہے ہمیں ایک ہمت ملتی ہے۔ تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے حضرت کا جو ہے مکتوب جو ہے پڑھ کے سنایا جائے گا۔ واخر دونوں میں